बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि भारत और बांग्लादेश में कोरोना के बढ़ते केसेस, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का रुझान पाकिस्तान में बढ़ गया। फैसलाबाद में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स गुज़श्ता साल की निस्बत 40% ज्यादा रहे, मगर लेबर की किल्लत के बायस प्रोडक्शन पूरी करना सनतकारों के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। भारत और बांग्लादेश में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का रुझान पाकिस्तान की तरफ बढ़ गया। फैसलाबाद में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पहले से 40% ज्यादा रहे। लेबर की किल्लत प्रोडक्शन पूरी करना सनतकारों के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका। इस मौके पर आपको बताएं कि काशिफ जिया ने यह कहा कि बिजली की कीमतें 13 सेंट की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। भारत और बांग्लादेश में कोरोना के बढ़ते केसेस के हवाले से आपको बताएं कि वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में जिस तरह कोरोना की वबा पर काबू पाया गया, उसके बाद एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का रुझान पाकिस्तान में बढ़ चुका है। फैसलाबाद में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स गुज़श्ता साल की निस्बत 40% ज्यादा रहे। गुज़श्ता साल की निस्बत अगर कंपेयर किया जाए तो इस बार पाकिस्तान में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स 40% ज्यादा रहे। ये फैसलाबाद की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के हवाले से आपको बता रहे हैं कि 40% ऑर्डर्स की तादाद ज्यादा रही, मगर दूसरी जानिब मसला एक ये है कि लेबर की किल्लत के बायस प्रोडक्शन पूरी करना सनतकारों के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। इसी पर बात करेंगे, शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद है। जी शिराज, अपडेट कीजिए। में इस वक्त जो एक्सपोर्ट की सूरत हाल जो आपको बताते चलें कि एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा हिस्सेदार जो है वो फैसलाबाद शहर है, और यहाँ के फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स हजरात जो हैं वो इंतहाई परेशान दिखा रहे हैं। इस वक्त सबसे अच्छी खबर ये है कि हमारे पास ऑर्डर्स जो हैं वो तकरीबन 35 to 40% जो है पिछले साल की नस्बत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इन ऑर्डर्स को जो है वो मीट नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजूहात क्या हैं, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए काशिफ ज़िया जो कि मारूफ एक्सपोर्टर हैं फैसलाबाद के, और इसके साथ साथ पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। काशिफ साहब, हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, इस पर हमें खुश होना चाहिए, लेकिन इस पर एक्सपोर्टर्स हज़रात जो है ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, इसकी क्या वजूहत? देखें, जैसा कि ऑलरेडी आपने बोला कि एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर हमारे पास जो ऑर्डर्स की जो रेशो ज़्यादा है, और उसके बाद रिसेंट मंथ्स में इमरान खान साहब भी ट्वीट कर चुके हैं कि मुल्क के ज़र मुबादला में इजाफा हुआ है ड्यू टू एक्सपोर्ट के अंदर हमारा जो इजाफा है, और ये एक गुड साइन है। उसके बाद ये कि अभी तक कोरोना के बाद की जो सिचुएशन थी, हमारे रीजनल कंपेटिटर जो है बांग्लादेश और इंडिया जो है वो अभी तक उस फ्लो पे नहीं आ सके, और पाकिस्तान के अंदर ऑर्डर्स का जो फ्लो है वो एज़ कम्पेयर टू रीजनल कंपेटिटर्स वो ज़्यादा है। अब उसके होने की वजह से एक तो ऑर्डर ज़्यादा है, दूसरी साइड पे जब कोरोना का पेंडेमिक चल रहा था उसके अंदर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हुई थी, हमारे पास टेक्सटाइल के शोबे में ऑर्डर्स नहीं थे, हमारी लेबर जो है वो डाइवर्ट कर गई थी दूसरे शोबों में। किसी ने जाके तो ऑल्टरनेट्स जो हैं उन्होंने अपने रोज़गार की तलाश में ऑल्टरनेट्स काम जो है वो ढूंढ के और वहाँ पे शुरू हो गए, और अभी तक वो लेबर जो है वो दोबारा वापस टेक्सटाइल सेक्टर में उस तेज़ी से नहीं आई है जिस तेज़ी से हमें ऑर्डर मसूल हुए हैं। और इस टाइम पे जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि हमें नई जो लेबर है वो इंडक्ट करनी है अपने टेक्सटाइल सेक्टर में, और नई लेबर इंडक्ट करने के लिए हमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जिसमें हमारी टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी एक वजह तो आपने बताया कि कोरोना वबा की वजह से जो आपकी लेबर है उसने मुतबादल रोजगार के सोर्सेज ढूंढ लिए हैं, किसी ने रेडी लगा ली, किसी ने सब्जी बेचना शुरू कर दी, लेकिन बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, आपको रिफंड्स का ना मिलना, ये भी कुछ एक वजूहात है कि आप अपने प्रोडक्शन को मीट नहीं कर पा रहे। देखें, ड्यूरिंग कोरोना जो है और उसके बाद की जो सिचुएशन है रिफंड्स के ऊपर तो एक पॉजिटिव साइन है फ्रॉम गवर्नमेंट के, उन्होंने रेगुलर बेसिस के ऊपर हमें जो रिफंड जारी किए हैं, लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम ये देखें कि बिजली की नो डाउट हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें इंक्रीज़ है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे प्राइसेस ऊपर है, लेकिन फॉर द मोमेंट पाकिस्तान के ऊपर ऑर्डर्स का जो है फ्लो वो बहुत ज़्यादा है। वो उसकी रीज़न जो है वो ये है कि इंडिया और बांग्लादेश जो है वो अभी तक प्रॉपरली अपनी वर्किंग पे नहीं आए हैं, और पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करने के लिए कि अगर कहने लगा था कि हमारे पास ये मेरे ख्याल में मौका है, अगर हमारा गवर्नमेंट साथ दे, एक्सपोर्टर्स का साथ दे, तो हम अपनी एक्सपोर्ट को बड़ी तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट का नो डाउट ख्वाब भी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इस टाइम पे ये गवर्नमेंट से ये अपील है कि सपोर्टिव रोल प्ले करें, जो कि ऑलरेडी वो कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, और अगर एक दफ़ा कस्टमर पाकिस्तान के ऊपर उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बरकरार हो जाता है तो आगे ऑन गोइंग फ्यूचर में अगर ये शॉर्ट टर्म फ्लो है ऑर्डर्स का पाकिस्तान में तो ये लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो सकता है आफ्टर सब मंथ्स जो है। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त साबित होगा। शिराज भट्ट, आपने तफसीलन अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अभी आपको ये बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में पोलियो वायरस के ताबड़तोड़ वार जारी, मजीद 4 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई।
ضلع جنگ میں 3 بچوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی. ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی ایک بچے میں وائرس کی تصدیق ہو گئی. جنگ میں رواں سال متاثرہ بچوں کی تعداد 4 ہوئی. رواں سال ضلع فیصل آباد کی اگر بات کی جائے تو فیصل آباد میں 3 بچوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی. آپ کو اپڈیٹ کریں فیصل آباد ڈویژن سے، جہاں پر پولیو وائرس کے تابڑتوڑ وار جاری ہے. مزید 4 بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی. ضلع جنگ میں 3 بچوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی. اگر ٹوبہ ٹیکسنگ کی بات کی جائے تو ایک بچے میں وائرس کی تصدیق ہو گئی. جنگ میں رواں سال متاثرہ بچوں کی تعداد 4 ہو گئی. رواں سال ضلع فیصل آباد میں 3 بچوں میں وائرس کی تصدیق ہو گئی. فیصل آباد ڈویژن میں پولیو کے حملے جاری ہے. مزید 4 بچے پولیو کا شکار ہوئے. ڈویژن بھر میں متاثرہ بچوں کی تعداد 8 ہو گئی. ضلع فیصل آباد میں 3 بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے. فیصل آباد ڈویژن میں پولیو وائرس کے تابڑتوڑ وار جاری ہے. مزید 4 بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی. جنگ کی بات کی جائے تو جنگ میں 3 بچے، جبکہ ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ میں ایک بچہ پولیو وائرس سے متاثر ہوا. فیصل آباد ڈویژن میں پولیو کے حملے جاری ہیں. مزید 4 بچوں میں پولیو کے وائرس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ 4 بچے پولیو کا شکار ہوئے ہیں. ڈویژن بھر میں متاثرہ بچوں کی تعداد 8 ہو چکی ہے. ضلع فیصل آباد کی اگر بات کی جائے تو ضلع فیصل آباد میں 3 بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی. پولیو وائرس سے متعلق یہ اہم خبر ہے، انتہائی افسوسناک یہ خبر ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے دعوے کیے گئے متعلقہ انتظامیہ سے، محکمہ صحت کی جانب سے کہ اس پر قابو پایا گیا، ویکسینیشن مکمل ہوگی، کیمپین چلائے گی، لیکن عملاً کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ رپورٹس بڑے ہی افسوسناک ہے. ڈویژن میں پولیو وائرس کے تابڑتوڑ وار جاری. مزید 4 بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی. ضلع جنگ میں 3 بچوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی. اگر ٹوبہ ٹیکسنگ کی بات کی جائے تو ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی ایک بچے میں وائرس کی تصدیق ہوئی. فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں گے عزادار حسین سے. جی عزادار حسین، اپڈیٹ کیجیے. فیصل آباد ڈویژن میں 8 اس وقت جو رواں سال تعداد ہے پولیو وائرس کے شکار کی وہ ہو چکی ہے. ان 8 کے حوالے سے بات کی جائے تو 3 فیصل آباد کے بچے شامل ہیں، جس میں زین علی شامل ہے، احرام فاطمہ، رومان فاطمہ. ٹوبہ ٹیکسنگ سے سویرا دختر بشیر احمد اور جھنگ سے مدثر نظر شجر فاطمہ امارہ شامل ہے، جن میں جو ہے پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. اس وقت میں موجود ہوں مکوانا کے ایک علاقے میں، یونین کونسل نمبر 34، جہاں پر فروری 2020 5 فروری 2020 کو زین علی جو کہ بچہ ہے تقریباً جس کی عمر 2 سال ہے، اس میں پولیو وائرس کی جو تھی وہ تصدیق ہوئی تھی. فیصل آباد میں 3 بچے جو ہیں وہ فیصل آباد میں رواں سال پولیو سے متاثر ہوئے ہیں. اس وقت آپ زین علی کو اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو میرے عقب میں بیٹھا ہوا یہ زین علی ہے، جس کی جو بائیں ٹانگ ہے یہ کام نہیں کرتی اور اس کی وجہ سے جو بچہ ہے جس کی عمر 2 سال ہے یہ چل پھرنے سے معذور ہے. ہمارے ساتھ زین علی کی والدہ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ زین علی کی والدہ کیا کہتی ہیں. باجی بتائیں کوئی ٹیم وغیرہ آئی ہے آپ کے پاس؟ ہاں آئی سی. اچھا ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੋਟਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ. ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਟੀਕਾ ਦੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਾਦ ਸੀ. ਅੱਛਾ ਆ ਤੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟਿਆਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ. ਹਾਂ تو کی کہہ رہے ہیں؟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਭਈ ਆਪੇ ਟੋ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਸੀ. اچھا ਹਾਂ کب تک کہہ رہے تھے، کب تک چلے پھر؟ 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ اچھا 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਆਪੇ ਟੋ ਦੇ ਪੈਸੇ. اچھا ٹیسٹ کس چیز کے لیے تھے؟ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨੇ. اچھا ਆ ਖੂਨ ਵੱਡਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਅਜੇ ਪੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, اچھا ਖੂਨ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੈ ਗਏ ਸੀ. ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ. ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ ਜਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ. 2 ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ. ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ. ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੋ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੱਚੇ. پہلی دفعہ ٹیم کب آئی تھی؟ ਉਹ ਆਏ ਸਿਆਲੇ ਆਈ ਸੀ ਸਰਦੀਆਂ ਚ, ਕਰਾ ਬੱਚਾ تنگ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ سے ਆਈ. جی بالکل، جب بچے کو مسئلہ بنا موسم سرما میں تب یہاں پہ ٹیم آئی تھی، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً جو ڈاکٹر حضرات ہیں، جو ٹیمیں ہیں، وہ یہاں پہ آتی ہیں، بچے کو چیک کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. مگر تاحال جو بچہ ہے وہ چلنے پھرنے سے جو ہے معذور ہے. جیسے میں نے آپ کو دکھایا کہ اس کی جو ایک ٹانگ ہے بچے کی وہ کام نہیں کرتی، اور محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے ماہ فروری 5 فروری 2020 کو اس بچے سے متعلق جو تھی وہ رپورٹ جاری کی گئی تھی. جی عزادار حسین، اس حوالے سے آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جنگ کا رخ کریں گے اور جنگ میں بھی صورتحال یہی ہے. اگر جنگ کی بات کی جائے تو جنگ میں کروڑوں روپے کا بجٹ لگایا جاتا ہے لیکن سب کچھ ضائع ہو گیا. ضلع جنگ میں 3 بچوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। नए 3 केसेस रिपोर्ट होने के बाद जिले में रवां साल मजमूई केसेस की तादाद 4। इसी पर बात करेंगे। मुबशिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबशिर, अपडेट कीजिए। जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, पंजे गाड़ता चला जा रहा है ये वायरस। और आप देखने में आया है कि झंग में मजीद 3 पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत की अपनी रिपोर्ट है जो आला अफसरान को भिजवाई गई, और इस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि 3 बच्चे ऐसे वायरस जो तस्दीक हुई है। इस हवाले से महकमा सेहत ने जो रिपोर्ट भिजवाई है उसमें मुदस्सर नज़र जिसकी उम्र 3 साल है, और उसके साथ साथ 2 दीगर बच्चे हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले हैं जो पोलियो वायरस का शिकार हुए। मैं से मौजूद हूँ मुदस्सर नज़र के घर के बाहर, और इसके घर के बाहर मनाजर क्या है, सफाई के इंतजाम कैसे हैं, ये आपको हम बासानी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त बुरी हालत है। यहाँ पर जो है वो गंदे पानी के जोड़ है, और यहाँ पर जो बच्चे के वालिदैन हैं उनका ये कहना है कि बच्चे को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाए गए, उसके बावजूद बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मुदस्सर जिसका नाम है उसका ये घर है, उसके घर के अंदर जाएंगे, वहाँ की हालत देखेंगे, और इस बच्चे को भी देखेंगे कि बच्चा जो मुदस्सर नज़र है वो पोलियो वायरस का शिकार हुआ है। महकमा सेहत की टीमें कहाँ गई, इतना अरबों रुपए के फंड्स जो है वो खर्च किए गए, लेकिन उसके बावजूद इस घर का ये 3 साला बच्चा मुदस्सर जो है वो पोलियो वायरस का शिकार हो चुका है। मजमूई तौर पर इस समय जो शिकार होने वाले बच्चे हैं उनकी तादाद जो है वो 4 हो गई है। अब उसके हवाले से जो यहाँ पर उनके वालिदैन मौजूद हैं, अहले खाना मौजूद हैं, खौफ का शिकार है, उनका ये कहना है कि उनके बच्चे में जो है वो पोलियो वायरस की रिपोर्ट हुई। इस पर महकमा सेहत के जो अफसरान हैं उनसे पूछगछ करनी चाहिए कि आखिर उनकी जो पोलियो वैक्सीन थी वो किधर गई, वो किस काम की थी। इसके साथ साथ जो दीगर मुकामात हैं उसमें शजर फातिमा जिसकी उम्र 1.5 साल है वो झंग के नवाही इलाके चुंडवाना की रहायशी है, जबकि अमारा जिसकी उम्र 11 महीने है वो झंग के नवाही इलाके गंडेवाला की रहायशी है। ये वो कमसिन बच्चा है जो पोलियो वायरस का शिकार हुआ। उसके वालिद भी अभी उसके साथ मौजूद हैं, उसके दीगर अजीज रिश्तेदार भी मौजूद, उन्हीं से बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि इस बच्चे का नाम क्या है? मुदस्सर नजर। ये बताइएगा इस बच्चे को इस दफा पोलियो में आई थी कतरे पिलाए थे? पोलियो टीम आई जी कतरे पिला गए थे। कतरे तकरीबन गड़ा ना टोटली ही भाई सही पिवाए। तकरीबन मैं आप 5-6 साल तो कोई गड़ा नहीं थे घर, और जिसलिए याद है ना मैं आप ही 22 तरीक ਨੂੰ 23 तरीक ਨੂੰ 24 ਨੂੰ वो बेचारे आंधे, लेकिन जो ये तू वेखो की बना है, लेकिन आंधे सी आपू जाने ऐसी कमी को नहीं आने देती। तो ये बताएं कि आपको किसने बताया कि इसमें पोलियो वायरस है, किस डॉक्टर ने बताया आपको? तो हाँ जी आप बताएं। DHPO वालों ने। अच्छा। तो हम इधर गए थे चिल्ड्रन अस्पताल में। ठीक है, मुबशिर हसन नकवी इस हवाले से आप बता रहे थे। टोबा टेक सिंह का भी रुख करेंगे। टोबा टेक सिंह हमारे साथ शाहिद महमूद मौजूद हैं। तो उन्होंने जो है ना ये जंग लाइन पे चेक किया था, तो उन्होंने कहा कि इसको लेग पे है ना ये पोलियो है, ठीक है। तो उन्होंने उस बाद में डॉक्टर से भी मुशावरत की थी, तो अब उसी के डॉक्टर के हम इलाज करा रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। ठीक है, मुबशिर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। टोबा टेक सिंह का रुख करेंगे। वहां पर भी एक बच्चे में पोलियो वायरस के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है, तस्दीक हो चुकी है। शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद है। जी शाहिद, आप अपडेट कीजिए। टेक सिंह में भी पोलियो ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए गए हैं। टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल के इलाका अगर बात की जाए, मौजा अकबर सहू में 7 माह की बच्ची जो सवेरिया है उसमें पोलियो की तस्दीक हो चुकी है। चंद रोज़ कबल महकमा हेल्थ की जांच से जो है उसके नमूने जो है टेस्ट वो भेजे गए थे, अब उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, जिसके बाद जो है उसमें पोलियो की तस्दीक हो चुकी है। बाईं टांगा 7 माह की बच्ची जो सवेरा उसमें जो है पोलियो की तस्दीक हुई है। महकमा हेल्थ के मुताबिक अगर बात की जाए, इसमें पहले जो है पोलियो के कतरे भी इसको पिलाए गए थे, लेकिन इसमें असर नहीं हो सके, जिसकी वजह से जो है उसकी बाएं टांग को पोलियो हुआ है। अगर बात की जाए उसके वर्षा की, तो उसका कहना है कि मुतअद्दिद बार इसका इलाज भी करवा चुके हैं अस्पतालों में, जिसके बाद जो है शुबा जाहिर हुआ था कि इसको हो सकता है पोलियो हो, जिसके बाद महकमा हेल्थ की जांच से जो है इसके टेस्ट लिए गए थे नमूने, जिसके बाद अब जो है तस्दीक हो चुकी है। ये पहला मरीज़ है जो टोबा टेक सिंह में पोलियो का जो है सामने आया है। अब देखना है कि महकमा हेल्थ इसके बाद क्या इकदाम कर रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में पोलियो की मुहिम भी शुरू होने जा रही है, और इस हवाले से अभी मजीद जो है कितने केसेस आते हैं, जिस हवाले से भरपूर जो है महकमा हेल्थ और उसके साथ साथ बाकी टीमों की जांच से जो है वहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनके भी जो है चेक इन और टेस्ट किए जा रहे हैं। आसपास के जो लोग हैं उनके भी टेस्ट किए जा रहे हैं। इस हवाले से
محکمہ صحت جو ہے وہ کام کر رہا ہے. شاہد محمود آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ کا شکریہ. ایک بار پھر جھنگ کا رخ کریں گے. جھنگ سے مبشر نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کروڑوں کا بجٹ لگایا گیا لیکن عملاً کچھ بھی نہ ہوا. جی مبشر, جس طرح اس سے پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی, یہ اہم معاملہ ہے, وجہ کیا ہے؟ پولیو ویکسینیشن بھی کی گئی لیکن جو نتیجہ ہے وہ صفر ہے. جی دیکھیں, ایک پہلے بھی سٹی 41 نے اس کا انکشاف کیا تھا کہ جھنگ کے نواحی علاقے کوٹ خیرہ میں بھی ایک کم سن بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی تھی, اور بھی محکمہ صحت کی ٹیمیں جو ہیں وہ اس بات سے انکاری تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹیمیں بھرپور کام کر رہی ہیں, بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں, لیکن جھنگ میں ابھی بھی دور دراز علاقے کے ایسے ہیں جہاں پر رہنے والے افراد اکثر شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ وہاں پر پولیو کی ٹیمیں آتی ہی نہیں ہیں, جس میں کوٹ, شاکر, ماچھی وال اور دیگر جو اس کے اندر کے علاقے ہیں وہاں پر پہنچنا خاصا مشکل ترین مرحلہ ہے. تاہم یہ جھنگ سے دور نہیں بلکہ جھنگ سے 9 کلومیٹر دور کا یہ علاقہ ہے. یہاں پر جو بچے میں پولیو وائرس رپورٹ ہوا, اس سے محکمہ صحت کی پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا پول کھل کر سامنے آ گیا. اس حوالے سے جو محکمہ صحت کی ٹیمیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے. ممکن ہے کہ ویکسین جو ہے وہ اس میں کوئی مسئلہ تھا کہ بچہ جو ہے پراپر اس کو پولیو کی ویکسینیشن فراہم نہیں کیا سکی. تاہم اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جب شبہ ہوا کہ بچہ جو ہے وہ اس کے پاؤں میں تھوڑا مسئلہ ہے, جس پر انہوں نے چلڈرن ہسپتال اور بعد اداں ڈی ایچ کیو ہسپتال کا رخ کیا, تو انہیں بتایا گیا کہ اس بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے. لیکن جھنگ میں محکمہ صحت ابھی بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. سی او ہیلتھ ڈاکٹر محبوب قریشی نے ڈائریکٹر ہیلتھ جو ہے ان کو ایک چٹھی بھیجی ہے. اس چٹھی میں ان چاروں بچوں کے نام درج کیے گئے ہیں, جس پہ ان کو بتایا گیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان میں پولیو رپورٹ ہوا ہے. تاہم اس حوالے سے ایسے تمام تر مقامات جہاں پر یہ بچے پولیو وائرس کا شکار ہوئے ہیں, ان کے والدین خاصے خوف کا شکار ہیں. ان کا مستقبل ہے, مستقبل یہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ مبشر بتا رہے اس اہم معاملے کے حوالے سے. مبشر جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس طرح دعوے کیے گئے, مہم چلائے گی, کیمپین چلائے گی اور لوگوں کو تاکہ پتہ چلے اس کے حوالے سے پولیو مہم پر کام ہو سکے. مبشر آپ نے جھنگ سے اپڈیٹ کیا, ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. فیصل آباد کا رخ کریں گے. عزادار حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. عزادار, معاملہ بڑا سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے کہ ایک طرف محکمہ جو متعلقہ انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویکسینیشن ہوتی ہے, لیکن جو وہاں پر ویکسینیشن میں جو دوائی استعمال کی جاتی ہے اس کا رزلٹ نہیں آ رہا. یہ کیا وجہ ہے؟ جی بالکل, اس سلسلے میں ہماری محکمہ صحت انتظامیہ سے بات ہوئی ہے. ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر امان اللہ سے بات ہوئی ہے کہ جو مریض بچے ہیں وہ کیوں رپورٹ ہو رہے ہیں. تو اب محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے 2 قسم کی کیٹیگری جو ہے وہ بنائی گئی ہیں, جو کہ سمجھنے کی بات ہے. محکمہ صحت انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بچے ہیں ان میں پولیو وائرس کی تصدیق جو ہے وہ نہیں ہوئی, کیونکہ پولیو اب انہوں نے کہا کہ 2 اقسام کے آ رہے ہیں. ایک پولیو وائلڈ ویکسین کہ بچے نے پولیو کے قطرے نہیں پیے اور وہ پولیو کا شکار ہوا. مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو 8 بچے جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں, شکار ہوئے ہیں, ان بچوں نے پولیو کے قطرے پیے تھے مگر کسی وجہ سے جو ویکسین تھی وہ اثر انداز ان بچوں پہ جو تھی وہ نہیں ہو سکی, جس کے سبب یہ جو بچے ہیں یہ پولیو رپورٹ ہوئے ہیں. اور ان بچوں کو جو بیماری ہے اسے پولیو اور جو ہے ویکسین ڈیوائڈ ویکسین کا جو ہے وہ ڈیوائڈ ویکسین کا نام محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے دیا جا رہا ہے. اور سلسلے میں ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کا یہ بھی کہنا ہے کہ انکوائری کمیٹی جو ہے وہ قائم کی گئی ہے, جو کہ اس سارے واقعے کو دیکھ رہی ہے کہ کس کی کہاں پہ غفلت بنتی ہے. اگر بچے کو پولیو کے قطرے پلائے گئے تو بچے کے اوپر پولیو کے قطروں نے جو اثر انداز کیوں نہیں ہوئے, اس سارے معاملے کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور اس میں ملوث جو افراد ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. فیصل آباد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ماہ فروری میں جب پولیو ویکسین کے حوالے سے بچے رپورٹ ہوئے تو محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری کی جانب سے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے خلاف کارروائی کی گئی تھی. ویکسینیٹر جو متعلقہ تھا اس کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی گئی تھی. اب جس طرح مزید کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے جا رہے ہیں تو اس سلسلے میں ویکسین کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ویکسین کس قسم کی ہے جو بچے کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو سکی. تو اس حوالے سے معاملے کی انکوائری کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی انکوائری مکمل ہوگی اس کی جو رپورٹ ہے وہ باضابطہ پیش کی جائے گی. مگر اب تک فیصل آباد کا بات کی جائے تو فیصل آباد میں ضلع میں 3 بچے ہیں جن میں پولیو کے حوالے سے محکمہ صحت انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ شکار ہیں اور تینوں جو بچے ہیں. اچھا عزادار, آپ بھی ساری بیٹ کو ایک تو کور کرتے ہیں, ساری پولیو کیمپین کو بھی آپ نے کور کیے, اس سے پہلے کیسز بھی آپ نے رپورٹ کیے, سٹی 41 اس کو سامنے لے کے آیا. یہ کیا یہ ٹرائلڈ نہیں تھی یہ جو ویکسین جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ اثر ہی نہیں کر رہی؟ اس طرح کیسے ممکن ہے کہ یہ کوئی اس طرح کی وبا تو نہیں ہے کرونا کی طرح کے جس کی ابھی ٹرائلڈ ہو رہے ہیں, مختلف ویکسینیشن ہو رہی ہے, ویکسین کو سامنے لایا جا رہا ہے. یہ تو بڑا اہم معاملہ ہے, اس حوالے سے یہ ٹرائلڈ ویکسین ہونی چاہیے تھی.
جی اس سلسلے میں اگر بات کی جائے تو محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے آئے روز ویکسینیٹر کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کی جاتی ہیں، جیسا کہ فیصل آباد میں 21 ستمبر سے انسداد پولیو مہم منائی جا رہی ہے۔ اس دوران محکمہ صحت کے افسران ویکسینیٹر سمیت دیگر ملازمین کو چیک کرتے ہیں اور اکثر اوقات ایک نوٹس محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی جانب سے، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی جانب سے، سی ہیلتھ کی جانب سے ملازمین کو جاری کیا جاتا ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب پولیو ڈیوٹی کے دوران پوائنٹ کو چیک کیا گیا تو وہاں پہ ملازمین جو غائب تھے اس پہ ملازمین کو جو ہے شوکاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ملازمین پر بوگس جو ہے وہ کارروائیاں کہ ملازمین کی جانب سے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائے جاتے، جی مگر رجسٹر میں جو ہے وہ درج کیا جاتا ہے کہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں۔ جب محکمہ صحت کے افسران چیک کرتے ہیں تو بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائے جاتے، جس پر مختلف اوقات میں جو ہے محکمہ صحت کے افسران کی جانب سے باقاعدہ طور پہ شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں، ویکسینیٹر کو جاری کیے گئے ہیں اور دیگر افسران کو جاری کیے گئے ہیں، ان سے جو وضاحت ہے وہ بھی سلسلے میں طلب کی گئی ہے۔ تو جہاں پہ عزیزدار، پولیو آپ ویکسین اثر انداز نہیں ہو بڑی رہی، اہم خبر دے رہے ہیں کہ خانہ پوری کی جاتی ہے، انسانی جانوں سے کھیلا جاتا ہے اور بچوں کو زندگی بھر کے لیے معذور کر دیا جاتا ہے، تو اس سے پورا محکمہ اس کا ذمہ دار ہے کہ اگر اس سے پہلے تحقیق نہیں ہوتی اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ صرف خانہ پوری ہوتی ہے، یہ لوگ ٹیمیں جاتی ہیں وہ عملاً کچھ کرتی بھی ہیں؟ جی بالکل، اس سلسلے میں جیسے میں پہلے بتایا کہ ہم کئی بار اس طرح کی رپورٹ جو ہے وہ جو ہے نشر کر چکے ہیں کہ محکمہ صحت افسران کی جانب سے نوٹس جاری کیے گئے ملازمین کو اس بنا پہ کہ ان کی جانب سے پولیو کے حفاظتی قطرے نہیں پلائے گئے، یا جو پولیو کی ابتدائی ویکسین تیار کی گئی ہے جو کہ بچوں کو ابتدائی طور پہ پیدا ہوتے ہی لگائی جاتی ہے، تو وہ بچوں کو جو تھی وہ نہیں لگائی جا رہی تھی اور رجسٹر کے اوپر اس کا اندراج تھا، تو اس کے اوپر ملازمین کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا۔ اب دو طرح کے جو واقعات ہیں وہ دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں، دو طرح کی کوتاہی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف تو ملازمین کی جانب سے اگر پولیو کے قطرے نہیں پلائے جاتے اور بچے جو ہے پولیو وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں تو ملازمین کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے، کیونکہ ملازمین کی جانب سے بوگس انٹریاں جو ہے وہ ڈالی جاتی ہیں۔ تو دوسری جانب اگر بچوں کو پولیو کی ویکسین پلائی جا رہی ہے تو بچے پھر معذوری کا شکار کیوں ہو رہے ہیں، یہ محکمہ صحت کے لیے ایک چیلنج ہے، اور اب محکمہ صحت انتظامیہ نے اسے پولیو ڈیوائیڈ ویکسین کا جو ہے وہ نام دے دیا ہے کہ بچوں کو جو تھی وہ پولیو کی ویکسین پلائی گئی، مگر اس کے باوجود جو بچہ تھا وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا اور اس میں جو تھے وہ پولیو کے اثرات پائے گئے ہیں۔ اور اس سلسلے میں محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں باقاعدہ طور پہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ فیصل آباد میں جو پولیو ڈیوائیڈ ویکسین کیس ہے اس کے جو کیسز ہیں یہ سامنے دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں۔ کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ عزادار حسین، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا، مبشر حسن نقوی آپ نے بھی تفصیلاً اپڈیٹ کیا، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اہم یہ معاملہ ہے، اس سے پہلے ٹوبہ سے بھی ہمارے ساتھ شاہد محمود موجود تھے، وہ بھی بتا رہے تھے وہاں سے بھی ایک کیس سامنے آیا۔ یہ صورتحال یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر پچھلے گزشتہ منتھ کی اگر بات کی جائے، مہینے کی بات کی جائے، تب بھی پولیو کے حوالے سے کیمپینز کے اعلانات ہوئے، دعوے کیے گئے اور محکمہ صحت نے فنڈز بھی جاری کیے۔ اب دیکھنا یہ کہ ذمہ دار کون ہے، خاص طور پر فیصل ڈویژن کی اگر بات کی جائے تو بڑا ہی سنجیدہ معاملہ ہے۔ دوسری جانب ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر امان اللہ نے پولیو ڈرائیوڈ ویکسین کو بیماری کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ بچوں نے ویکسین پی مگر کس وجہ پر ان پر یہ ویکسین اثر انداز نہ ہوئی، معاملے کی انکوائری کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہوا، اس حوالے سے انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ پہلا بچہ جو اس کا نام مدثر نظر ہے، والد نظر عباس، دوسری بچی ہے شجر فاطمہ دختر احسان، اور تیسری بچی ہے امارہ دختر محمد شریف، یہ جھنگ سے ہیں، اور ٹوبہ جو ہے اس میں بچی کا نام ہے سویرا دختر بشیر احمد، اور فیصل آباد کے 3 بچے ہیں زین علی، احرام فاطمہ اور رومان فاطمہ، چنوٹ میں کوئی نہیں ہے۔ پولیو ویکسین بچے کو دے دی گئی ہے، اب اس کے باوجود اس کی امیونٹی 100% نہیں ہوئی اور جو وائرس تھی اس کا ایفیکٹ ہو گیا اور وہ سائن سمٹم شروع ہو گئے۔ اس کو یہی کہتے ہیں کہ وہ اٹینویٹ ہوتی ہے، وہ ہو جاتی ہے، کسی میں تو 100% ہو گئی، پروٹیکشن 100% ہو گئی، کسی میں کسی جگہ پہ کوئی فالٹ آ گیا، اس میں ٹیکنیک کا فالٹ بھی ہو سکتا ہے، بچے نے سپٹ کر دیا امیجیٹلی، بچے کے دینے کو اس کا ٹمپریچر ٹھیک نہیں تھا پولیو کا، یا بچے کی کوئی بیماری تھی، ویکسین میں کوئی گڑبڑ تھی، اس کا ٹمپریچر ٹھیک نہیں تھا، کوئی وائل میں پرابلم تھا، کسی سٹیج سے نا، اس میں پھر یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بچہ جس بچوں کو ہم نے ٹچ کر لیا پولیو، ہم نے ویکسین دے دی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ویکسینیشن جو ہے وہ بعد میں ان کی آئے گی، ایفیشنسی بعد میں آئے گی کہ ان کا کیا تھا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر وہ گئے ہی نہیں ہے تو پھر تو سیدھی سی بات ہے، اس میں پھر یہ وائرس نہیں آنی، اس میں وائلڈ آنی ہے۔
وہ تو ان کا سیدھا سیدھا مس کنڈکٹ ہے، وہ گئے ہی نہیں، انہوں نے وہ بچے کو پولیو دیا ہی نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ٹیم گئی ہے، اس نے پولیو کی ویکسین دی ہے، اب اس سے آگے جو ہے ٹیکنیکلٹیز ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ انکوائری تو جب بھی کوئی کیس آتا ہے امیجیٹلی ہم کر دیتے ہیں، امیجیٹلی ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں، اس سے ویکسینیٹر سے لے کے اوپر تک ان کے ASV تک ہم نے ہر طرح سے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، کر بھی رہے ہیں۔ ہر اینگل سے سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اس سے پہلے بھی کیا۔ خبر یہ ہے کہ فیصل آباد میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی۔ ضلع بھر میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے تحت 768 منصوبوں پر کام جاری۔ ان میں سے 183 اسکیمیں مکمل ہو گئی۔ واسا، روڈز، لوکل گورنمنٹ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے منصوبے شامل ہوں گے۔ فیصل آباد سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی۔ ضلع بھر میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے تحت 768 منصوبوں پر کام جاری۔ ان میں سے 183 اسکیمیں مکمل ہو گئی۔ واسا، روڈز، لوکل گورنمنٹ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے منصوبے مکمل ہوں گے۔ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 کے تحت 145 اسکیمیں مکمل، 69 اسکیموں پر تیز رفتاری سے کام جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا واسا، روڈز، لوکل گورنمنٹ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی اسکیمیں شامل۔ اسی پر بات کریں گے محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، اپڈیٹ کیجئے۔ جی بالکل، فیصل آباد ضلع بھر میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت سینکڑوں اسکیموں کے اوپر کام جاری ہے۔ اس حوالے سے کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 میں 1 ارب روپے کی لاگت سے تقریباً 145 اسکیموں کے اوپر کام جاری ہے، جن میں سے آدھی سے زائد اسکیمیں جو ہیں وہ اس وقت مکمل کی جا چکی ہیں، جبکہ دوسرے فیز میں بھی 1 ارب کی لاگت سے تقریباً 137 اسکیموں کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جائے گا، جن کی منظوری جو ہے وہ دی جا چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جو ہے وہ فیصل آباد کے مختلف شعبہ جات میں 1 ارب روپے کی لاگت سے 266 اسکیمیں جو ہیں ان کی منظوری دی گئی تھی، اور ان میں سے بھی بیشتر کے اوپر اس وقت جو ہے وہ تکمیل ہو چکی ہے، جبکہ دوسرے فیز میں 1 ارب 5 کروڑ روپے کی لاگت سے تقریباً 237 اسکیمیں جو ہیں ان کی منظوری دی گئی ہے، جس کے بعد ان کے اوپر بھی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کام مکمل ہو جائے گا۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر محمد علی کا کہنا ہے کہ ان اسکیموں کو نہ صرف بر وقت شروع کیا جائے بلکہ بر وقت مکمل کرتے ہوئے عوامی فلاح کے ان منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے تھرڈ پارٹی ایویلویشن بھی کی جائے گی، کسی قسم کی کوئی بھی لغزش یا کوئی بھی میٹیریل کے حوالے سے کمی کوتاہی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت دی کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ آنے والی میٹنگ میں رپورٹ دی جائے کہ کن کن اسکیموں کے اوپر کام مکمل ہو چکا ہے، کس حد تک اسکیمیں جو ہیں وہ تکمیل کے قریب ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت پنجاب کے ساتھ رابطے میں ہیں، کہیں پر بھی کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ ٹھیک ہے رمضان، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن کی بدقسمتی، بجٹ میں 5 کروڑ روپے مشینری کے لیے مختص تو کر دیے گئے مگر خریداری کے لیے اجازت نہ مل سکی۔ کفایتی کمیٹی کی جانب سے مشینری خریدنے پر عائد پابندی کی وجہ سے گاڑیوں کی کمی پوری کرنا مشکل دکھائی دینے لگا۔ عبد الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عبد الرحمان، کہیے گا۔ بالکل، بات کی جائے اگر یہاں پر میٹروپولیٹن کارپوریشن کے حوالے سے تو یہاں پر گاڑیوں کی شدید ضرورت ہے۔ اس میں روڈ رولر ہو گیا یا اس کے علاوہ جو اسٹریٹ ڈرائیورز کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیاں ہوں یا انکروچمنٹ کے خلاف استعمال ہونے والی گاڑیاں ہوں، اس کے لیے اشد ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں میٹروپولیٹن کارپوریشن حکام کی جانب سے 5 کروڑ روپے موجودہ مالی سال کے بجٹ میں اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں کہ جس سے مشینری خریدی جائے گی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جو آسٹریٹی کمیٹی بنائی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کہ جس میں جو بھی مشینری خریدنی ہو اس کی منظوری دینا پڑتی ہے، تو اس کی جانب سے ابھی تک اس کی اجازت نہیں مل پا رہی، کیونکہ اس پہ واضح رہے کہ 5 کروڑ روپیہ مختص تو کر دیا گیا، لیکن جب تک پنجاب حکومت اجازت نہیں دے گی تب تک یہ مشینری نہیں خریدی جا سکے گی، جس میں روڈ رولر ہو گیا، جس میں دوسری تمام مشینری جو کہ کارپوریشن کے استعمال میں آنی ہے۔ تو اس سلسلے میں کارپوریشن حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی فنڈز موجود ہیں، جتنے بھی پیسے لگنے ہیں، وہ ان کے پاس آلریڈی ٹیکسز اکٹھے کرنے کی صورت میں موجود ہے، ان کی اپنی رقم ہے، وہ پنجاب حکومت سے اس کا تقاضا نہیں کر رہے، وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں پنجاب حکومت کی جانب سے مشینری کی خرید کی اجازت مل جائے تاکہ جو بھی کام ان کے متاثر ہو رہے ہیں وہ نہ ہوں، اور بہترین طریقے سے جو کاروائیاں جاری رہتی ہیں وہ بھی جاری رہیں، اور جو ڈیولپمنٹ میں مشینیں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی ہو سکیں۔ ٹھیک ہے عبد الرحمان، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ۔ پنجاب کی تیسری بڑی آٹو اسپیئر پارٹس مارکیٹ کے تاجروں نے کسٹم ڈیوٹیز کے بڑھنے سے کاروبار متاثر ہونے کا اظہار کیا۔ تاجر کہتے ہیں کہ حکومت سے بارہا مطالبات کیے جا رہے ہیں
کہ मौजूदा कारोबारी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र टैक्सेस और कस्टम ड्यूटीज में रिलीफ दिया जाए। पंजाब की तीसरी बड़ी ऑटो स्पेयर पार्ट्स मार्केट के ताजिरों ने कस्टम ड्यूटीज के बढ़ने से कारोबार मुतासर होने का इजहार किया। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। फैसलाबाद में बिलालगंज मार्केट जो कि ओल्ड स्पेयर पार्ट मार्केट है और पंजाब की तीसरी बड़ी मार्केट है, जिसके ताजर जो हैं वो कारोबारी हालात की वजह से परेशान हैं। ताजरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो टैक्सेस ड्यूटीज़ हैं, कस्टम ड्यूटीज़ हैं, उनकी वजह से शदीद महंगाई का जो बहरान है वो आ रहा है और इसके बाद जो कारोबार हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं। बिलालगंज मार्केट के सदर मेरे साथ मौजूद हैं, चौधरी शाह नदीम। उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे। जी चौधरी साहब बताइएगा, क्या कहेंगे आप, क्या मुतालबा करेंगे कस्टम हुकाम से, हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पर तो कस्टम की ड्यूटी गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा कर दी है कि छोटे दुकानदार बिल्कुल फारग होते जा रहे हैं। इंपोर्टर बिल्कुल वो अपना बाहर नहीं जा रहे ड्यूटी की वजह से, क्योंकि पहले जो 102 रुपये का डॉलर था अब 170-72 रुपये का डॉलर है, इसलिए माल लेने में बहुत सी दिक्कत आ रही है। और हमारे काम में जो ड्यूटी लगती है वो माल पर कस्टम की ड्यूटी जो लगती है वो डॉलर के हिसाब से लगती है। तो मैं गवर्नमेंट से या कस्टम हकाम से ये अपील करता हूँ कि आप कम से कम ड्यूटी कम करें, क्योंकि इंपोर्टर जो इधर पाकिस्तान में माल ला सकें और छोटे दुकानदारों को सेल कर सकें। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। मुतालबा ये किया जा रहा है हुकूमत से कि डॉलर चूँकि महंगा होता जा रहा है और जो कस्टम ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती हैं वो डॉलर की शक्ल में पे करते हैं, जिसके बाद जो फजील आपने अपडेट किया, शुक्रिया। फैसलाबाद में सैकड़ों प्लाजा मालिकान करोड़ों रुपए सालाना आमदन होने के बावजूद कौमी खजाने में टैक्स जमा नहीं करवाते। शहर में 832 प्लाजे हैं, मगर 300 प्लाजा मालिकान टैक्स नेट में ही गैर रजिस्टर्ड हैं। FBR हुकाम बासर मालिकान से टैक्स वसूली ना कर सके। फैसलाबाद में सैकड़ों प्लाजा मालिकान करोड़ों रुपए सालाना आमदन होने के बावजूद कौमी खजाने में टैक्स जमा नहीं करवाते। शहर में 832 प्लाजे हैं, मगर 300 प्लाजा मालिकान टैक्स नेट में ही गैर रजिस्टर्ड हैं। इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से। जी फैसलाबाद में प्लाजा मालिकान की बड़ी तादाद काबिल टैक्स आमदन होने के बावजूद टैक्स अदा नहीं करती। FBR हुकाम की तफसीलात के मुताबिक फैसलाबाद में 832 बड़े प्लाजे हैं और ऐसे प्लाजे हैं जिनके मालिकान की आमदन जो है वो काबिल टैक्स है, मगर इनकी मजमूई तादाद में से 30% जो प्लाजा मालिकान हैं उनकी जानिब से टैक्स देना तो दरकनार, वो टैक्स नेट में ही गैर रजिस्टर्ड हैं। FBR हुकाम के मुताबिक इन प्लाजों की तफसीलात म्यूनसिपल कारपोरेशन से हासिल की गई हैं, जिसकी रोशनी में शहर भर में 832 प्लाजे हैं, जिनमें से 532 प्लाजा मालिकान बाकायदगी के साथ अपना टैक्स अदा करते हैं, मगर 300 बड़े प्लाजा मालिकान जो हैं वो टैक्स नेट में ना तो रजिस्टर्ड हैं और ना ही हुकूमत को फूटी कौड़ी अदा करते हैं, हालांकि वो करोड़ों रुपए सालाना आमदन कमाते हैं। FBR हुकाम के मुताबिक टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड तमाम प्लाजा मालिकान को रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस भिजवा दिए गए हैं और अगर इसके बावजूद वो रजिस्टर्ड नहीं होते तो फिर उनके खिलाफ FBR कवानीन के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उमैर अजमत भी आपको अपडेट करें कि बैलफ के जरिए थाना मिलत टाउन से महबूस बाजियाब होने पर ASI समेत 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ASI जहीर ने साथी कांस्टेबलान समेत अफजल को घर से उठाकर थाने में रखा और नकदी मोबाइल छीन कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बैलफ के जरिए थाना मिलत टाउन से महबूस बाजियाब होने पर ASI समेत 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ASI जहीर ने साथी कांस्टेबल समेत अफजल को घर से उठाया और थाने में रखा और नकदी मोबाइल फोन छीन कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो ये मकबूल अपडेट करेंगे। बिल्कुल, शहरी को गैर कानूनी हिरासत में रखने पर थाना मिलत टाउन पुलिस के 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ASI जहीर की जानब से शहरी अफजल को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया, उसको घर से उठाकर थाना मिलत टाउन में बंद किया गया। जहीर ASI के साथ 4 मजीद पुलिस एहलकार भी शामिल थे, जिनको नामालूम मुकदमा में जो है रखा गया है। शहरी की जानब से मौके पर बनाया गया कि उसके मालिक खिजर हयात की जानब से उसको तनख्वाह नहीं दी गई, उसकी जानब से तनख्वाह का तकाजा किया गया तो उसने अपने दोस्त जहीर ASI और दीगर साथियों समेत उसको घर से उठवाया, थाना में हब्से बेजा में कई दिन तक रखा, उससे नकदी भी छीन ली और मोबाइल भी छीन लिया, जबकि उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। शहरी के दादा की जानब से अदालत आलिया में बरामदगी की रिट की गई, जिस पर बैल मुकर्रर किया गया, जिसने अफजल नामी शहरी को थाना से बाजियाब करवा लिया, जिस पर पुलिस को कार्रवाई करने के अहकामात भी जारी किए गए थे। शहरी की जानब से थाना मिलत टाउन में जब दरख्वास्त दी गई तो पुलिस ने अपने ही 5 बेटी भाइयों के खिलाफ मुकदमा
مقدمہ درج کر لیا. تاحال ان کو نہ تو گرفتار کیا گیا ہے نہ ہی ان کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. پولیس حکام کا کہنا تھا کہ مقدمہ درج کر کے تفتیش کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. اگر یہ پولیس اہلکار گناہ گار پائے گئے تو نہ صرف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی بلکہ ان کو معطل کر کے. فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کے مسائل کس کی ذمہ داری؟ اسکینر مشین کھٹارا بن گئی. 2 سال میں 50 لاکھ مالیت کی مشین کو فعال نہ کیا جا سکا. اسی پر اویس علی ہمارے ساتھ موجود ہے. جی اویس. بالکل فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر 50 لاکھ مالیت کی اسکینر مشین 2 سال سے جو ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے، جس کو محکمہ ریلوے فعال بنانے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتا ہے. تبدیلی سرکار کی جانب سے بھی جو ہے وہ اسکینر مشین کے معاملے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. لوگوں کا سامان بغیر اسکین ہوئے اسٹیشن میں داخل ہو رہا ہے. کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے، مگر اس کے باوجود محکمہ ریلوے نے آنکھیں موند رکھی ہے. اور فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کے مسائل بالآخر کس کی ذمہ داری ہے؟ مسافر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. اچھا، آپ ہمیں بتائیے گا کہ سامان بغیر چیکنگ کے اسٹیشن میں داخل ہو رہا ہے؟ السلام علیکم. جی سر، یہ کوئی اسکینر لگا تو ہوا ہے لیکن سر کام نہیں کر رہا. سر یہ دکھاوے کے لیے لگایا ہوا ہے، اگر اس کے سے چلانا نہیں ہے. اس کو حکومت کو چاہیے اس بارے میں جتنی جلدی ہو سکا. سر یہ بہت ضروری اہم مسئلہ ہے. بغیر اسکیننگ کے لوگوں کا سامان آ رہا ہے جا رہا ہے. سر یہ بہت سیکورٹی کے آج ہی بالکل روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں مسافر جو ہے اسٹیشن میں داخل ہوتے ہیں اور لوگوں کا سامان بغیر چیکنگ کے اندر داخل ہونا جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے. کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ موجود ہیں. اچھا، ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا سامان بغیر چیکنگ کے آپ اسٹیشن میں؟ ہاں جی بالکل، یہ مشین خراب ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. جلے بھی سواری کدھر جاتے کسی کے پاس مطلب ہے کہ خرابی اشیاء بھی ہونا چاہیے، تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اچھا، وزارت ریلوے کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں. حالت یہ ہے کہ پنجاب کا دوسرا بڑا اسٹیشن ہے فیصل آباد، جہاں پہ اسکینر مشین خراب ہے. کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے؟ ہاں جی، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. بھائی صاحب خراب ہے، ہم خود اندر آئے تو وہ خراب ہے مشین، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. آج ہی بالکل فیصل آباد ریلوے اسٹیشن سالانہ جو ہے وہ کروڑوں روپیہ ریونیو دیتا ہے. فیصل آباد ریلوے اسٹیشن میں آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا. بات کریں گے چنیوٹ گراس ہاپر کیڑے کے حملے کے معاملے کی. ماہر نباتات اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلانٹ پروٹیکشن حبیب انور نے فصلوں کا جائزہ لیا. اسی حوالے سے بابر منیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بابر، کیا صورتحال ہے فصلوں کی؟ چنیوٹ کے کاشتکار بھائیوں کی جانب سے تحفظات جو ہے وہ سامنے آ رہے تھے کہ ان کی فصلوں پر جو گراس ہاپر کیڑا ہے اس نے جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے. دوسری جانب ماہر نباتات اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت پلانٹ پروٹیکشن حبیب انور نے مختلف فصلوں کا جائزہ لیا اور وہاں پر کیڑے نے جو حملہ کیا ہے اس کے پیش نظر جو ساری صورتحال ہے اس کا ان کی جانب سے معائنہ کیا گیا. اسی سلسلے میں ان سے بات کرتے ہیں. سر، کاشتکار بھائیوں کے اپنے تحفظات ہیں، دوسری جانب محکمہ کی طرف سے آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تک کیا پوزیشن ہے؟ اگر خدا نخواستہ کسی جگہ پر حملہ ہے تو کاشتکار بھائیوں کو کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت دھان کی فصل ہے، جو کورس ورائٹیز ہیں وہ تقریباً پک چکی ہیں اور ہارویسٹنگ کا جو عمل جاری ہے اور بہت اچھی جو پیداوار آ رہی ہے. اور جو فائن ورائٹیز ہیں وہ تقریباً جو ہیں وہ گوب کے مرحلے میں ہیں. تو میں کسان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس وقت جو ہے جو گراس ہاپر یا ٹوکا کا حملہ جو پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی کچھ تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے، تو اس سلسلے میں ڈی سی صاحب کی ہدایت پر ہم جو ہے سرویلنس کا سلسلہ بھی جاری ہے اور کسان بھائیوں کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں اگر جہاں کہیں بھی اس کا حملہ نقصان کی معاشی حد یعنی 3 ٹوکا فی نیٹ سے زیادہ ہو تو اس وقت آپ جو ہے بائیفینتھرین بائی صاحب 330 ml فی 100 لیٹر پانی میں یا لیمڈا ml فی 100 لیٹر پانی میں. شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا بابر. جنگ کے تعلیمی اداروں میں دوسرے روز بھی کرونا SOPs کے تحت تعلیمی عمل جاری ہے. اویس خان اپڈیٹ کریں گے. میں کرونا ایمرجنسی کے باعث کو اسکول اور کالجز سمیت دیگر تعلیمی ادارے دوبارہ سے کھل چکے ہیں. طلبہ و طالبات کا تعلیمی سفر ایک بار پھر سے جاری ہو گیا ہے. اس حوالے سے آج جو ہے وہ گزشتہ دوسرا روز ہے جہاں پہ تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. کرونا SOPs کے اوپر بھی عمل درآمد کیا جا رہا ہے. اس وقت میں موجود ہوں ملت گرلز کالج میں جہاں پہ جو طالبات کی جانب سے تعلیمی عمل جو ہے وہ جاری ہے. میرے کیمرہ مین عظیم احمد آپ کو دکھا سکیں تو طالبات کے درمیان جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خصوصی طور پہ خیال رکھا گیا ہے. ہینڈ سینیٹائزرز کے ذریعے بھی جو ہے وہ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، جبکہ کلاسز میں بھی جو ہے وہ ماسک کے ساتھ جو ہے بٹھایا جا رہا ہے. تاہم جو ہے اس حوالے سے طالبات کو آلٹرنیٹ ڈیز کے میں بلایا جا رہا ہے، جس کے باعث جو ہے وہ طالبات جو ہیں ان کے اندر بھی خاصی حد تک جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے تحفظات پائے جاتے ہیں. میں یہاں پہ طالبہ موجود میں ان سے بات کریں گے. اچھا، آپ یہ بتائیے گا آلٹرنیٹ ڈیز میں بلایا جا رہا ہے، پہلے بھی تعلیمی سفر آپ کا جو ہے وہ خاصا حد تک پیچھے رہ گیا، سلیبس جو ہے اب بریک بھی نہیں مل رہی بیچ میں جو ہے، کیا سمجھتے کیا مشکلات؟
हमें इसमें कोई मुश्किल नहीं आ रही। देख लें हमारी क्लास बिल्कुल नीट, हमें हर सारी फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन मैं इस वाले से कहना चाहूँगी कि जो हमारा यहाँ कह रहे हैं कि मतलब एक दिन ऑफ होगा, एक दिन एक ग्रुप आएगा, एक दिन एक ग्रुप, इस तरह ना हो कि पहले भी हमारा बहुत ज़्यादा छुट्टियों से लॉस हो चुका है हमारी स्टडी का। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो जो कह रहे हैं कि ये ग्रुप मतलब कि एक दिन एक का एक दिन, वो ना हो, हमें डेली बेसिस पे आने दिया जाए। हमारे मतलब सोशल डिस्टेंस जिस तरह कहा गया वैसे हम लोग बैठे हैं, सारी फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल है और हमें फ्रेंड्स के साथ मतलब पढ़ाई करने दी जाए मिल के और हम अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। बस यही कहना चाहिए। आप यहाँ पे आती हैं ब्रेक। तालीमी इदारे खुल गए लेकिन जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद इस दौरान ऑनलाइन इम्तिहानात मुकम्मल ना कर सकी। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। हुकूमती ऐलान पर 15 सितंबर से तमाम तालीमी इदारे खुल गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से जो ऑनलाइन इम्तहानात का सिस्टम था वो मुकम्मल नहीं किया जा सका और ना ही तालीमी इदारे खुलने पर अब फिजिकल एग्जाम की कोई बाकायदा डेट शीट और फाइनल शेड्यूल जारी किया गया है। इस हवाले से जो यूनिवर्सिटी के रेगुलर तलबा हैं उनके साथ साथ एफिलिएट कॉलेजेस के जितने भी तलबा व तालबात हैं अब वो भी खासे परेशान हैं कि उनके फाइनल एग्जाम कब होंगे, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि कोरोना वायरस के बायस चूंकि तालीमी इदारे बंद थे तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ इस दौरान अपने ऑनलाइन सिस्टम जो है उसको बेहतर बनाते हुए इम्तहानात कंडक्ट करें और बर वक्त सेमेस्टर को निपटाएं। लेकिन जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से तमाम जो सेमेस्टर्स हैं उनको अभी तक वाइंड अप नहीं किया जा सका। अक्सर तलबा तालबात को कहा गया था कि वो ऑनलाइन के बजाय फिजिकल एग्जाम में अपीयर हों और इस हवाले से 15 सितंबर से तालीमी इदारे खुलने के बाद शेड्यूल जारी होना था, लेकिन अभी तक फाइनल जो इम्तहानात हैं किस तरह कंडक्ट होंगे उनका कोई शेड्यूल ना तो अलहाकशुदा कॉलेजेस के लिए जारी किया गया है और ना ही रेगुलर तलबा के लिए, जिस पर तमाम तलबा तालबात की तरफ से ये मुतालबा है कि जीसी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया उनके इम्तहानात को फौरी तौर पर निपटाने के हवाले से शेड्यूल जारी करे ताकि उनका कीमती वक्त ज़ाया होने से बच जाए, क्योंकि अगर उनके बर वक्त इम्तहानात और रिजल्ट नहीं होंगे तो वो किसी भी और यूनिवर्सिटी में एमफिल और हाई स्टडीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे और इसके साथ साथ नौकरियों के हवाले से भी वो कहीं भी अप्लाई। जहांगीर अशरफ, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।